اچھا سر، یوسف صاحب فرمائیے گا کہ دیگر امتوں کو ان کی نافرمانی کے باعث دنیا میں عذاب بھگتنا پڑا ہے، اس امت کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا، بھلا کیوں؟ یہ سوال ہے، اس پہ وضاحت کیجیے گا ذرا۔ اللہ اکبر نظامی صاحب، یہ پھر ایک ایسی بات ہے کہ جس کو ہم جب سوچتے ہیں، جب کہتے ہیں، جب بیان کرتے ہیں اور جب خود پر طاری کر کے دیکھتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس امت میں سے کر کے کیا ہم پہ کرم کر دیا، کیسا ہمیں نواز دیا۔ یہ کتنا بڑا فیکٹ ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام آئے وہ جلیل القدر تھے، وہ کیا شان تھی ان کی ماشاءاللہ، لیکن ہر نبی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک مقبول دعا کا اختیار دیا ہوتا ہے کہ یہ ویسے بھی قبول ہوتی ہیں دعائیں عام انسانوں کی، انبیاء کی بھی، لیکن ایک اسپیشل کہہ لیجئے کہ یہ دعا جب آپ چاہیں گے، جب کریں گے، یہ دعا قبول ہو جائے گی۔ اچھا، یہ آپشن ہر پیغمبر نے، مطلب وقت آتا ہے نا کہ قوم اتنا ستاتی ہے، اتنا تنگ کرتی ہے، مثالیں موجود ہیں اس کی، مخلص ہو کے ایک نبی آپ کے لیے، آپ کو دوزخ سے نکال رہا ہے، آپ کو راحتیں دے رہا ہے، آپ کو خوشبوئیں دے رہا ہے، اور آپ مسلسل دور جا رہے ہیں۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہر پیغمبر نے یہ اپنا آپشن استعمال کر لیا اور کیا بھی کہاں؟ امت کی تباہی۔ امتیں تباہ ہو گئیں انبیاء کی دعاؤں سے، لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہمارے ساتھ شفقت، یہ محبت، اللہ اکبر، کہ طائف تو ہمیں ملتا ہے، طائف تو ہمیں ملتا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پتھر پھینکے گئے اور آپ کا مقدس اور مبارک لہو وہ جوتے کے ساتھ چمٹ گیا، اور یہاں تک کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے سلام کیا پیارے پیغمبر کو، اور کہا جناب جبرائیل نے کہ میرے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، اگر آپ حکم فرمائیں تو یہ جو کیفیت آپ کے ساتھ انہوں نے کی ہے یہ اتنی ناروا نازیبا ہے کہ ان کو پہاڑوں کے درمیان پیس دیا جائے۔ وہاں بھی پیارے پیغمبر نے یہ آپشن استعمال نہیں کی، فرمایا کہ میں اسے حشر کے روز اس امت کی خیر خواہی میں، اس کی شفاعت کے لیے استعمال کروں گا۔ تو چنانچہ ایسی بد دعا اس امت کے لیے نہیں ہے۔ بلکہ ایک اور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھیں کتنا درد تھا پیارے پیغمبر کو، سچی بات ہے ہمیں احساس ہی نہیں ہے، ہمیں اسی لیے شاید یہ موضوع منتخب کیا گیا کہ ہمیں اس شرف کا احساس تو ہو کہ ہم ہیں کیا، ہماری نسبت کیا ہے، ہمارا تعلق کس سے ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا اللہ میری اس امت کے ساتھ شفقت فرمانا۔ ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس حدیث میں کہ مجھے نا یہ پوری زمین اور کرۂ ارض، اس کے مشارق و مغارب طے کر کے لپیٹ کے میری نظروں کے سامنے پوری امت میری دکھا دی گئی، اور جہاں جہاں تک مجھے دکھایا وہاں وہاں تک میری امت کی حکومت ضرور پہنچے گی۔ الحمدللہ 3 بر اعظموں میں تو مسلمان حکومت کر چکے ہیں۔ اور پھر پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ مجھے سرخ اور سفید 2 خزانے دیے گئے، اس سے مراد کیسر و کسریٰ، وہ فتح بھی ہو گئے۔ پھر فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ میری امت پہ 1-2 میری درخواستیں ہیں آپ کے حضور، وہ پوری کرنا۔ ایک تو یہ کہ اس امت کو قحط سالی سے نہ مارنا، بھوک سے نہ مرے میری امت۔ دیکھیں نبی کی محبت ہمارے ساتھ، اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ کبھی قحط سالی نہ آئے، کبھی بھوک ایسی مسلط نہ ہو کہ بیچاری میری امت سہ نہ سکے۔ دوسرا فرمایا کہ کبھی کوئی ایسا دشمن ان پر مسلط نہ ہو جو ان کو نیست و نابود کر دے اور ان کی جڑ مار کے رکھ دے اور ان کا نام و نشان باقی نہ رہے۔ تو یہ 2 دعائیں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کی یہ دونوں دعائیں قبول ہیں، لیکن ایک سنت ہماری بھی ہے، وہ انہیں سہنا پڑے گا کہ یہ آپس میں لڑیں گے۔